اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کے کچھ آیاتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں تھوڑا اضافہ ہو۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہی برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اس آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے: یہ آیات کریمہ ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ ان کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں کافر تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ خاطر ہوئے تھے۔ تب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی جس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ نہ آپ کی تبلیغ میں کچھ کمی ہے نہ ہمارے کلام میں کچھ نقصان۔ یہ جو ایمان سے محروم ہیں یہ خود ان کی محرومی و بدنصیبی ہے، آپ اس پر غمگین اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے: مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی نامی ایک شخص تھا، اس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، قریب تھا کہ اسے وہاں کا سردار بنا دیا جاتا، لیکن اس سے پہلے ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے متاثر ہو کر لوگوں کے دل ایمان کی طرف مائل ہونے لگے۔ لوگوں کا بدلتا رجحان اور اپنی اجارہ داری ختم ہوتے دیکھ کر وہ بغض و عناد کی آگ میں جلنے لگا اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہو گیا، مگر اس نے اپنے اسلام دشمنی کسی پر ظاہر نہ ہونے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے مسلمانوں کی مخالفت کی تو لوگوں کے دلوں میں رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بظاہر مسلمان ہو گیا، مگر حقیقت میں اپنے اسلام دشمنی پر ڈٹا رہا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ اس کا ترجمہ: یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اس آیت کی تفصیل کچھ یوں ہے: اس آیت کریمہ کے نزول کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو مومن بننے کے بعد کافر ہو کر مرتد ہو گئے، دوسرے یہ کہ یا پھر یہ آیت کریمہ ان یہود کے حق میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، بعض مظاہر کافر اور بعض منافق بن گئے۔ تیسری یہ کہ یا پھر یہ آیات کریمہ ان تمام کفار کے حق میں نازل ہوئی جو عقل رکھنے کے باوجود اللہ کی طرف سے قائم کردہ دلائل اور ہدایت کا راستہ دیکھ لینے کے باوجود ضد و ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور گمراہ ہو گئے اور روشنی و ہدایت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ اس کا ترجمہ ہے: یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ ان میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہی ہیں، کڑک کی سبب موت کے ڈرنے سے
अल्लाह अपने इल्म और कुदरत से काफिरों को। इसकी तफसीर कुछ यूं है, मुनाफिकीन मदीना में से दो शख्स कुफ्फार की तरफ भागे कि रास्ते में बारिश हो गई। सख्त गरज और चमक का आलिम था। इन इश्खास की हाल ये था कि जब गरज होती तो कान फट जाने के खौफ से उंगलियां कानों में ठूंस लेते, और जब चमक होती तो इसकी रोशनी में चलने लगते। अंधेरा छा जाता तो रुक जाते। इस मुसीबत के आलम में एक दूसरे से कहने लगे कि हम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मुशरिकीन की तरफ भागे हैं, तो शायद हमारे इस गुनाह के सबब हम पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। अगर अल्लाह खैर और आफियत के साथ सवेरा कर दे, हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर दामन इस्लाम थाम लेंगे। चुनांचे इन्हीं नेक नियति पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन पर करम फरमाया और उन्हें इस मुश्किल से निजात अता फरमाई। फिर उन्होंने ऐसा ही किया और सच्चे मुखलिस मोमिन बन गए और ईमान पर कायम रहे। चुनांचे इस मौका पर यह आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें इसी बारिश का जिक्र फरमाया गया और मुनाफिकीन की हालत पर इस वाक़े को मुंतबक फरमाया। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।